رحمان بھائی کی طرف چلتے ہیں. رحمان بھائی یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کے اندر جو ہے غصہ اور جو ہے ڈپریشن سب سے زیادہ اس ٹائم بڑھ گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہے؟ سب سے بیسک چیز ہے کہ یہ ہماری تربیت پہ منحصر ہے. تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اس پہ. ہم اور دوسرا یہ ہے صحبت کا اثر. روح کے دو سوراخ ہوتے ہیں, ایک آنکھ اور دوسرا کان, اور جو ہم سنتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں, یہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. اور ہم بے شک یہ کہتے رہیں کہ نہیں میں اپنا اچھا برا جانتا ہوں, لیکن جب آپ کی صحبت ایسی ہوگی, جب آپ کی تربیت ایسی ہوگی, جب آپ کو بار بار یہی چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں, تو پھر آپ کی جو شخصیت ہے اس پہ وہ اثر کرتی ہے, وہ آپ کی شخصیت کا روح کا حصہ بن جاتی ہے. سب سے پہلے تو ہم اگر اس کو اپنے نوجوانوں کی جو اخلاقی تربیت ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں, وہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر سے کر سکتے ہیں. جب بچہ شروع سے اس کو یہ سمجھایا جائے, اس کی صحبت جو ہے اس کے دوستوں پہ نظر رکھی جائے, وہ کس طریقے سے وہ کون سے دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کس طرح کے لوگوں سے کن محافل میں جاتا ہے, یہ چیزیں جب ہوں گی پھر وہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, کیا وہ کس طرح کے لوگ ہیں, ایک دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, گوسپس کرتے ہیں, یہ جو چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بچوں پہ جو اثر کرتی ہیں, یہ ان کی شخصیت کا پھر ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں. جب وہ بڑے ہوتے ہیں تب بھی وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کو اس طرح کی ان پہ مثبت چیزیں, ان کی مثبت جو تربیت کی جائے کہ ان کو اللہ سے ڈرانے کا ان کو بتایا جائے. جو ہمارے ہیروز ہیں, جو ہمارے اسلامک ہیروز ہیں, جو آج کے ہیروز نہیں, اسلامک ہیروز ہیں, ان کی زندگی سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ان کو پڑھایا جائے. پھر ان کو کتابوں, اور سب سے بنیادی ہمیں آپ دیکھیں گے کہ کیوں ایک دم سے جو ہے لوگوں میں اگریسو بہت ہو گئے ہیں, اور بات پہ لڑائی, برداشت جو عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. کیوں؟ ہم پہلی تو یہ ہے کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے, ہم نے سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے, ہم نے لٹریچر سے بہت دور ہو گئے ہیں. ہم آج کل کیا کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے, واٹس ایپ, زیادہ سے زیادہ کیا ہے, یوٹیوب, ہمارا سوشل میڈیا ہے. ہم نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ چیزیں سوشل میڈیا رہ گیا ہے. کتابوں سے بچوں کو لگاؤ بہت ضروری ہے. ان کو جو بچپن سے ان کو کہانیوں کی کتابوں سے آپ ان کو شوق دلوائیں. جو والدین سے میری اسپیشلی یہ ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ کتابوں سے ان کو شغف ہو, پھر وہ موبائل چھوڑ دیں گے, اس طریقے سے اس کا اثر ہوگا. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم بات پہ بچوں کو جیسے آج کل جو مینٹلٹی ہے اس کی وجہ کیا ہے, ہم بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر گھروں میں اس کو ہر بات پہ روکنا ٹوکنا, گالم گلوچ, اور اس طریقے سے جو اس سے وہ باغی بن جاتا ہے. پھر آپ اس بچے پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے جب, تو وہ پھر دھوکے باز بن جاتا ہے. آپ بچوں سے شفقت کریں, آپ ان کو ان میں مثبت چیزیں, آپ ان پہ اعتماد کر کے دیکھیں, اور پھر ان کے ساتھ اس طریقے سے اپنا تعلق رکھیں, والدین اسپیشلی, کہ وہ ان کے دوستوں کی طرح ان کو رکھیں, تاکہ وہ ہر بات آپ سے شیئر کریں. آپ کو پھر سمجھ آئے کہ ان کی لائن کس طرح کی ہے, ان کی دلچسپی کس چیز میں ہے. ایک یوتھ کی, نوجوان کی, لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا کیا. اب وہ شعور جو ہے اس دور کے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے اشرفیہ تھے, ان کو وہ پسند نہیں تھا. اس لیے جب وہ پسند نہیں تھا تو وہ بار بار یہی چیخا کرتے تھے کہ فلاں بندے کو پھانسی لگا دینی چاہیے, کیونکہ اس نے شعور پیدا کیا, نوجوان نسل کو گمراہ کیا ہے. آپ کے جو بہت قابل لوگ ہوتے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جب ان کو یہاں پہ اپنا مستقبل نظر نہیں آتا تو وہ یہاں پہ اپنی سروسز دے کے بہت کچھ کر سکتے تھے, اپنے ملک کی خدمت کر سکتے تھے, اپنے ملک کی, کیونکہ جو پڑھا لکھا اور جو ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں, لیکن جو نقصان ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی سروسز ہم یہاں پہ استعمال کرنے بجائے کہ وہ باہر جا کے سروسز دیں اپنی. اسی وجہ سے وہ مایوس ہو کے کوئی ملک چھوڑ رہا ہے, کوئی نشے کر رہا ہے, کوئی سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے. ہم لوگ اس لیے فرسٹریٹڈ ہیں بیکاز ہمارے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, یا جو ہم لوگ جتنی محنت کر رہے ہیں اتنا ہمیں ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا ہے, جس کی یا ریمونیشن نہیں آ رہی. اسی حوالے سے ہم فرسٹریٹڈ ہیں. اور اس طریقے سے جو اس سے وہ باغی بن جاتا ہے, پھر آپ اس بچے پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے جب, تو وہ پھر دھوکے باز بن جاتا ہے. رحمان بھائی کی طرف چلیں گے. اچھا رحمان بھائی, ابھی ریانہ بھی یہی کہہ رہی تھی, شعور, کہ ہر ٹینیور میں کوئی نہ کوئی ایسا میڈیم آ جاتا ہے جو شعور پیدا کرتا ہے. جس طرح اس جس ٹینیور میں ہم رہ رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. تو رحمان بھائی یہ بتائیے, جو نوجوان پاکستان چھوڑ کر جا چکے بیرون ملک, تو پاکستان پہ ان کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں جی,
آپ کے جو بہت قابل لوگ ہوتے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جب ان کو یہاں پہ اپنا مستقبل نظر نہیں آتا تو وہ یہاں پہ اپنی سروسز دے کے بہت کچھ کر سکتے تھے, اپنے ملک کی خدمت کر سکتے تھے, اپنے ملک کی, کیونکہ جو پڑھا لکھا اور جو ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں, جو اس ملک کے نوجوان ہیں, وہ جب یہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں اور اپنے ملک میں جب سروسز دیتے ہیں تو ان کے جو وہ جذبات ہوتے ہیں وہ ہم باہر سے کوئی آئے, کسی کو کسی بڑے عہدے کے لیے ہم کہیں باہر سے لے کے آئیں, وہ درد یا وہ جذبہ نہیں رکھتا جو ہمارے لوگ رکھتے ہیں. لیکن جب ان کو یہاں پہ اپنا مستقبل نہیں نظر آتا, یہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ, تو یہ فطری بات ہے کہ یہ اس کا اثر تو ہوگا, اس کا بہت اثر پڑتا ہے کہ جب ہمارے اپنے لوگوں کی سروسز یہاں پہ نہیں ہوں گی. دوسرا یہ ہے کہ ایک مثبت اثر بھی اس کا ہوتا ہے جب وہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں, کسی دوسری کنٹری میں جاتے ہیں, جب وہاں پہ جا کے اپنی سروسز دیتے ہیں تو اس کا مثبت اثر یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں جب وہ معاشی طور پہ پاکستان کو ایک تو فائدہ ہوتا ہے ان کا, دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جب وہ اپنی خدمات دیتے ہیں تو پھر پاکستان کا نام بھی روشن ہوتا ہے. تو لیکن جو نقصان ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی سروسز ہم یہاں پہ استعمال کریں بجائے کہ وہ باہر جا کے سروسز دیں اپنی. لیکن اس طرح کا ماحول یہاں پہ پیدا کرنا پڑے گا تاکہ وہ لوگ جو ہے ملک چھوڑ کے باہر نہ جائیں, ان کو یہاں پہ اپنا مستقبل نظر آئے.